علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ریاض الصالحین کا درس چل رہا تھا ترجمہ و ترکیب کے ساتھ۔ حدیث نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه۔ اور حضرت ابی بکرہ نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ آمنے سامنے ہوں، یا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہوں ایک دوسرے پر، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ قاتل کو معنی قتل ہونے والا، مقتول کو معنی جسے قتل کیا جائے، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ قل تو میں نے کہا، راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل ہے، یعنی یہاں مضاف مقدر ہے، ھذا حکم القاتل، ہاں یہ قاتل کا حکم ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا حال ہے، یعنی قاتل تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ قتل کرنے والا ہے تو جہنمی ہے، لیکن مقتول نے تو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو قتل ہوا ہے، پھر وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، بے شک وہ یعنی جسے قتل کیا گیا جو مقتول ہے، وہ اپنے صاحب، اپنے مد مقابل کے قتل پر حریص تھا، یعنی وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اور دونوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ یہ مل جائے کسی طریقے سے، تم اسے قتل کر دوں، اسی وجہ سے دونوں اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ تو ترجمہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو، یا جب دو مسلمان ملیں یا حملہ کریں اس حال میں کہ وہ اپنی تلوار سے حملہ کرنے والے ہوں، تو قاتل قتل کرنے والا اور قتل ہونے والے دونوں جہنمی ہیں، دونوں آگ میں ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قاتل، یعنی ھذا حکم القاتل، یہ قاتل کا حکم ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا حال ہے، یعنی مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، بے شک وہ بھی اپنے مد مقابل اپنے صاحب کے قتل پر حریص تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ ترکیب واو استینافیہ عن حرف جار ابی مضاف بکرتا مضاف الیہ، بکرتا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب جانتے ہیں، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ، تو یہاں پر یہ غیر منصرف ہے عالمیت اور تانیث کی وجہ سے، لہذا ابی مضاف بکرتا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ ہو، اور نفیع جو ہے عن ابی بکرتا نفیع ابن الحارث، یہ نفیع موصوف ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ بن جب دو علموں کے درمیان واقع ہوتا ہے تو پہلے علم کی وہ صفت بنتا ہے، دوسرے علم کا وہ مضاف بنتا ہے، لہذا نفیع یہ موصوف ہے، اور بن مضاف الحارثی یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے نفیع موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر یہ بدل ہے ابی بکرہ کا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ موصوف الثقفی، اسی کی صفت موصوف صفت سے مل کر عن جار کا مجرور۔ اب جار مجرور ملا کر ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پر ہم نکالیں گے حدثا فعل، حدثا یعنی بیان کیا، اور حدثا کے بعد ہم نکالیں گے راوین، مکمل عبارت ہوگی حدثا راوین عن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو حدثا یہ فعل ہو جائے گا، اور حدثا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ مرفوع متصل، یہ بنے گی ذوالحال، اور راوین جو ہم نے نکالا منصوب، یہ اسی حدثا میں جو ہوا ضمیر ہے اسی کا بن جائے گا حال۔ اور اگر آپ چاہیں تو عن ابی بکرتا نفیع بن حارث الثقفی کو اسی راوین کے متعلق کر دیں، اور پھر یہ جو ہے حدثا میں ہوا ضمیر ذوالحال اور راوین اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے فاعل حدثا جو ہے اس کی طرف لوٹے گی ضمیر، اور ان جار مجرور سے مل کر اسی کا ظرف مستقر بن جائے گا، اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راوین کا مفعول بھی بن جائے گا، چاہیں تو آپ راوین کا مفعول بھی بنا لیں یا چاہیں تو آپ حدثا ہی کا بنائیں، تو یہ راوین اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہو جائے گا حدثا میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر حدثا کا فاعل جو ہم نے مقدر مانا ہے۔ اس کے بعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، اور النبی اسی کا اسم ہے انا کا، قالا یہ پورا جو جملہ ہے اسی انا کی خبر ہے، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ اب اس کا مقولہ ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، التقى یلتقی التقاء، التقى یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، المسلمان یہ ذو الحال ہے، اور اس کا جو حال ہے یہ بسیفیہما ہے، تو با حرف جار سیفین یہ اصل میں تھا، لیکن جب اضافت کر دی گئی سیف کی ضمیر ہما کی طرف تو یہ بن گیا سیفے، یہ ورنہ تھا بسیفین، تو با حرف جار سیفی مضاف، ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتین کے، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، اور جیسا ذوالحال ہوگا ویسا ہی حال ہوگا، تو حال یہاں تثنیہ ہے تو ذوالحال بھی تثنیہ نکلے گا، تو یہ متعلق ہو جائے گا ثابتین کے، ثابتین اس میں فاعل صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں ہما کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن جائے گا اسی المسلمان کا۔ اب ذوالحال اپنے حال سے مل کر التقا کا فاعل، التقا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اس کی جزا کیا ہے؟ فالقاتل والمقتول فی النار، تو فا جزائیہ، القاتل یہ اس میں فاعل، قاتل یقتل باب ناصارہ ینصر قتل مادہ ہے ثلاثی مجرد ہے، اور ام الابواب میں اس کا شمار ہے، تو القاتل یہ معطوف علیہ واو حرفیت، المقتول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، اور فی النار متعلق ہو کر خبر، فی حرف جار النار مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر یہ خبر، تو یہ متعلق ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ قالا کا مقولہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب قالا فعل اپنے فعل مقولہ سے مل کر یہ انا کی خبر ہوگی، اس کے بعد پھر دوسرا قالا ہے قلتو، قلتو یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور یا رسول اللہ یا حرف یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بان المقتول یہ اسی قلتو کا مقولہ ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور رسولہ مضاف یا منادہ مضاف کو نصب دیتا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ پڑھا گیا، تو رسولہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، رسولہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ منادہ مفعول بھی ہوگا اسی ادعو فعل محذوف کا، ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل اور مفعول اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ ندا انشاء کی اقسام میں سے ہے، یہ مقولہ ہو گیا قلتوں کا۔ ھذا القاتل یہاں پر عبارت مقدر ھذا حکم القاتل، یہ قاتل کا حکم ہے، تو ہا اس میں برائے تنبیہ ہے، اور ذا اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے، اور قاتل القاتل یہ خبر ہے اسی ھذا کی، اور اس کا مضاف جو ہے محذوف ہے حکم، تو یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
معطوف علیہ ہو جائے گا، اور فما بال المقتول میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اور ما جو ہے یہ اس میں استفہام ہے اور یہ خبر مقدم بنتا ہے، تو ما اس میں استفہام یہ خبر مقدم ہے، اور بالو مضاف، المقتول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اسی ما اس میں استفہام کا۔ اب مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا حاذل قاتل پر، حاذل قاتل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ ہو جائے گا قلتو فعل کا، اور اس کے بعد پھر قالا آ رہا ہے، یعنی پورا جو مکمل ہے پوری عبارت یہ مقولہ بن جائے گی جو سب سے پہلا قالا ہے۔ تو قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، کانا فعل ناقص اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم، حریصن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے کانا میں جو ہوا ضمیر ہے، علی حرف جار قتل مضاف، ہمارا قاعدہ یہاں پر سن لیں کہ آخر میں ضمیر ہو اور ضمیر سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم آ جائیں سب کو مضاف مضاف الیہ مضاف قرار دیں گے، لہذا علی حرف جار قتل مضاف صاحب مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، قتل مضاف کا، قتل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی حریصن اسم فاعل کے، حریصن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، مکمل مقولہ سب بن گئے پہلے قالا کے، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم اپنی خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا اسی حدث فعل کا، یا آپ نے جو راوین نکالا تھا اس کا بنا لیں، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، متفق علیہ، متفق اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، علی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نائب فاعل ہو گیا، متفق اسم مفعول کا، متفق اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف الحدیثوں کی، الحدیث و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں بیان کیا ہوا ہے، تشریح اس کی آپ دیکھیں، اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ قتل جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ اچھا، قاتل و مقتول کس صورت میں جہنمی ہوں گے اور کس صورت میں جہنمی نہیں ہوں گے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں، یعنی جو قتل کرنا چاہتا ہے اور جس کا قتل کیا گیا، قاتل و مقتول دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں اور دونوں کا ارادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یعنی دونوں نے تلوار اس طرح اٹھائی اور دونوں تلوار اس طرح لے کر چلے کہ میں اگر پا جاؤں گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور دوسرے نے ارادہ کر لیا کہ میں آج اسے قتل کر دوں گا۔ اب دونوں اس اعتبار سے لڑ رہے تھے کہ اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، اور اگر دوسرا جو ہے اس چکر میں تھا کہ اگر یہ میرے ہاتھ آ گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب اگر دونوں کا ارادہ قتل کرنے کا تھا تو ایسی صورت میں دونوں کے دونوں آگ میں جلیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے دونوں کو معاف فرما دے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف فرما دے، مگر جو حدیث پاک کری کہ دونوں آگ میں ہوں گے، دونوں جہنم میں ہوں گے، تو اس صورت میں تو یہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ لیکن اگر دو لوگوں نے اس طریقے سے تلوار کے ساتھ حملہ کیا کہ ایک کا ارادہ قتل کرنے کا ہے اور دوسرے کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں بلکہ دفاع کرنے کا ہے، یعنی کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ہم نے بھی تلوار اٹھا لی صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ وہ اس کی تلوار ہمیں نہ لگے، اور ہمارا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں ہے، اگرچہ ہمارا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے اور ہم نے اسے قتل کر دیا کیونکہ وہ ہمیں
چوٹ پہنچانا چاہتا تھا، ہماری جان لینا چاہتا تھا، تو اگر ہم نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی جان چلی گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو قاتل ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا، آگ میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا، جبکہ نیت یہ نہ ہو کہ میں بھی اسے قتل کر دوں گا، اچانک وہ قتل ہو جائے، اچانک وہ مر جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، یعنی دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جہنمی کہلائیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر جیسے راستے وغیرہ میں چور ملتے ہیں، ڈاکو ملتے ہیں، تو وہ مال لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، تو اب لوگ اپنا دفاع کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اوزار ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ چور کو مار ڈالیں، ڈاکو کو مار ڈالیں، تو ایسی صورت میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ڈاکو یا چور نے انہیں مار ڈالا، قتل کر دیا، تو ڈاکو یا چور پھر جہنمی ہوں گے، وہ آگ میں جلیں گے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالقاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا گیا دونوں آگ میں ہوں گے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل کا حکم ہے، لیکن جسے قتل کیا گیا اسے کیوں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جو مقتول ہے وہ بھی اپنے مد مقابل کے قتل پر حریص تھا، یعنی یہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ قابیل نے کیا ہے، حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دھرتی پر اتارا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، تو اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ تو نکاح کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے حمل والی لڑکی کا نکاح پہلے حمل والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک حمل میں قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن لیوزا پیدا ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کا نکاح کرنا چاہا، تو قابیل نے کہا کہ میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا، چونکہ اقلیمہ اسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور وہ بڑی حسین و جمیل بھی تھی، اور لیوزا جو تھی وہ اتنی حسین و جمیل نہ تھی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر نکاح تم کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی قربانی دو۔ قربانی کا طریقہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے مال یا جو بھی چیزیں ہوتی تھیں انہیں لا کر ایک خالی میدان میں رکھ دیتے، اور آسمان سے آگ اترتی تھی، اور آگ جس کے سامان کو لے کر چلی جاتی تھی تو جو ہے اس کی قربانی قبول کر لی جاتی تھی، اور پھر اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا تھا۔ تو قابیل نے چند گیہوں کے بال اور دانے رکھے، اور حابیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری رکھی۔ تو آسمان سے آگ آئی، تو اس آگ نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو قبول کر لیا، لے کر چلی گئی۔ تو قابیل جل بھن گیا، اور جب یہ جل بھن گیا تو اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل ضرور کر دوں گا، یعنی حسد کی آگ میں اتنا یہ جل بھن گیا کہ میں تمہیں شہید کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری قربانی قبول فرمائی، اور تم اللہ کے متقی بندے نہیں ہو بلکہ اس کے نافرمان بندے ہو، اسی لیے اللہ عز و جل نے تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائی۔ تو اس طریقے سے قابیل نے ایک جگہ پا کر حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، اور قتل جب اس نے کر دیا اس کے بعد اس نے اپنی بہن اقلیمہ سے نکاح کر لیا اور اس کو لے کر جو ہے نکل پڑا۔ تو قتل کرنے کے بعد وہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعش مبارک کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا، کئی روایتیں ہیں، بعض میں 40 دن پھرتا رہا۔ تو اس طریقے سے اب چونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، اس سے پہلے کوئی قتل نہ ہوا تھا۔ تو اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو اس نعش کا کیا کروں، تو اس نے دیکھا کہ 2
کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا، اور کھودنے کے بعد مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ تو اس طریقے سے قابیل نے کوے سے مردے کو زمین کے اندر دفنانا سیکھا، تو اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کو کھود کر دفن کر دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بہت روئے، یہاں تک کہ بیان کیا گیا روایتوں میں کہ 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، آپ ہنسے نہیں کبھی، اتنے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، کہا جا چلا جا۔ تو یہ جو ہے، اور جو قتل یہ ہوا تھا، بعض کا بیان ہے کہ یہ قتل جو جبل سور کے پاس ہوا تھا یا جبل حرا کے پاس ہوا تھا، اور بعد نے بیان فرمایا کہ شہر بصرہ میں ہوا تھا یہ قتل، جہاں پر مسجد اعظم ہے، وہاں پر یہ قتل ہوا تھا، اور یہ قتل منگل کے دن ہوا تھا مکۃ المکرمہ میں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور یہ نکل گیا اسی اقلیمہ کو لے کر جو حسین و جمیل تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا، اور یہ بڑا حسین و جمیل تھا پہلے، اب یہ مکمل کالا ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ تو اس کے پاس ابلیس آتا ہے، اور ابلیس کہتا ہے تم جانتے ہو تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ تمہارا بھائی حابیل آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، یعنی اس نے بہکانا شروع کیا قابیل کو، تو قابیل اس طریقے سے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس کی پوجا کی گئی وہ آگ کی پوجا ہے، آگ کی عبادت کرتا تھا وہ قابیل۔ اس طریقے سے جو وہ آگ کی عبادت کرتا رہا، پھر اللہ عز و جل نے اسے ذلیل و رسوا کیا، اور اس کا ایک بیٹا ہوا جو آنکھ کا اندھا تھا، اور اسی کے بیٹے نے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا، اور اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اور بیان کیا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، ان تمام قتلوں کا ذمہ دار وہ قابیل ہوگا جس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا تھا، کیونکہ یہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بیان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر وہ زمانہ نہ آ جائے کہ قتل کرنے والا نہ جانے کہ میں نے فلاں کو قتل کیوں کیا، اور مقتول بھی نہ جانے کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا، یعنی کثرت کے ساتھ دنیا میں قتال ہوں گے جن کا کوئی مقصد بھی نہ ہوگا، کوئی جانے گا بھی نہیں کہ کس کو قتل کیا گیا تو کیوں قتل کیا گیا، قاتل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں اسے قتل کر رہا ہوں تو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیا گیا تو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو دنیا میں اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ قتل ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور مسلمان کو قتل کرنے والا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ قتل کتنا بڑا گناہ۔ دوسری چیز حسد کی آگ، کہ حسد کی وجہ سے اس نے قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کسی سے دشمنی کی وجہ سے کرتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے تو کسی کو قتل کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہ جس طریقے سے آپ لکڑی کو جلا دیں اور تھوڑی ہی دیر میں لکڑی راکھ بن جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہو، چاہے جتنی نیکیاں کر لے، اگر وہ حسد کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ حسد اس کی تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، خاک کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ عز و جل سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے، اور اسی طریقے سے ہمیں حسد کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے کہ ہم حسد نہ کریں کسی سے، کیونکہ بندہ حسد کرے گا تو اس کے پاس جو نعمتیں ہوں گی وہ زائل ہوں گی، اور اللہ عز و جل اس حسد کے بدلے میں جس سے حسد کیا جائے گا اس کو ترقی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز پر رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ رشک کہتے ہیں اسے کہ آپ نے کسی عالم کو دیکھا تو بڑے اچھے عالم ہیں، تو آپ یہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، جیسا علم ان کے پاس ہے ایسے ہی مجھے بھی علم عطا فرما۔ اور حسد اسے کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے، جو علم ہے، وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو حسد میں زوال ہوتا ہے، اور
جو رشک ہوتا ہے اس میں زوال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ نے اسے دولت عطا فرمائی ہے ویسا ہی مجھے بھی مال عطا فرما دے، جیسا اسے علم عطا فرمایا ویسا ہی مجھے علم عطا فرما دے۔ تو یہ قتل کا بیان تھا، یہاں تک مکمل ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اب آپ حضرات کے سامنے اگلی حدیث پیش کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید فی صلاته فی سوقه وبیته بضع وعشرین درجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔